سبز وادیوں کے دل میں اونچے اونچے پہاڑوں اور شفاف ندیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مگر خوشحال فارم واقع تھا۔ یہ فارم مختلف جانوروں کے رہنے کی جگہ تھی، جہاں گائیں چرتی تھیں، میمنے کھیلتے کودتے تھے اور مرغیاں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوتی تھیں۔ مگر ان سب میں ایک خاص مرغی تھی جس کا نام ہینی تھا، جو اپنی تجسس اور شرارتوں کے لیے بہت مشہور تھی۔ ہینی باقی مرغیوں کی طرح نہیں تھی۔ جب اس کی ساتھی مرغیاں زمین کھود کر کیڑے اور دانے تلاش کرنے میں مشغول ہوتیں، ہینی کے دماغ میں ہمیشہ نئی نئی چیزوں کی کھوج چلتی رہتی۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی مشکل میں پھنسی رہتی، جس سے کسان اور دوسرے جانور بے حد پریشان ہوتے تھے۔ مگر جتنی بار بھی ہینی مشکل میں پڑتی، اس کا تجسس اور بڑھتا جاتا تھا۔ ایک صبح جب سورج کی کرنیں شبنم سے بھرے گھاس پر پڑ رہی تھیں، ہینی ایک عجیب سی خوشی کے ساتھ جاگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کا دن بہت مختلف ہے۔ دانہ دن کا چگنے کے بعد جب وہ فارم کی باڑ کے کنارے پر پہنچی تو اسے ایک خوبصورت جنگل نظر آیا۔ اکثر سوچتی تھی کہ اس جنگل میں کیا ہوگا۔ جنگل کی اونچی اونچی درخت اور گھنی جھاڑیاں اسے ہمیشہ بہت ہی دلکش اور خوفناک بھی لگتے تھے۔ دوسرے جانوروں نے اسے کئی بار منع بھی کیا تھا کہ وہ اس باڑ سے دور رہے، خاص طور پر ایک بوڑھے کوے نے، جو اس فارم کے سب سے اونچے درخت پر رہتا تھا۔ وہ اس کو اس حرکت میں منع کرتا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم ہینی کہ وہاں کیا ہے، بوڑھا کوا اپنی کڑک آواز میں کہتا تھا۔ مگر ہینی، جو کہ ایک شرارتی مرغی تھی، بوڑھے کوے کی وارننگز کو نظر انداز کرتی تھی۔ جیسے جیسے صبح آگے بڑھتی گئی، فارم میں معمول کی سرگرمیاں جاری تھی۔ تمام جاندار اپنے کھانے پینے میں مشغول تھے، مگر ہینی کا دھیان ایک ہی چیز پر تھا، جنگل۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ دیکھے گی کہ باڑ کے اس طرف کیا ہے۔ اطراف کا جائزہ لینے کے بعد کہ کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو، ہینی باڑ کے ایک ڈھیلے تختے سے گزر کر دوسری طرف نکل گئی۔ اس کا دل جوش سے دھڑک رہا تھا جب اس نے خود کو ایک اجنبی دنیا میں پایا۔ جنگل اس کے سامنے تھا، اپنے سائے میں لپٹے ہوئے درختوں کے ساتھ۔ ہوا میں پائن اور مٹی کی خوشبو تھی، جو فارم کی صاف ہوا سے بالکل مختلف تھی۔ ہینی نے گہری سانس لی اور آگے بڑھی۔ جتنا وہ آگے بڑھتی گئی، جنگل اسے اتنا ہی گھیرتا گیا۔ درخت بہت اونچے تھے، ان کی شاخیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے روشنی مدھم ہو گئی تھی اور فارم کی آوازیں بھی دھیرے دھیرے ختم ہو گئی تھیں۔ مگر ہینی بغیر کسی خوف کے آگے بڑھتی رہی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کھلیان تک پہنچی۔ کھلیان کے درمیان ایک پرانا اور خستہ حال کنواں تھا۔ کنواں دیکھ کر ہینی کو بہت تجسس ہوا۔ اس نے کبھی جادوئی کنووں کی کہانیاں سنی تھی جو خواہشیں پوری کرتے تھے، مگر کبھی ایسا کنواں دیکھا نہیں تھا۔ اس کا دل جوش سے دھڑکنے لگا۔ جب وہ کنویں کے قریب پہنچی تو اسے کنویں کے اندر سے کچھ روشنی نظر آئی۔ ہینی بغیر سوچے سمجھے آگے جھکی۔ اچانک اس کا پیر پھسل گیا اور ایک خوفناک چیخ کے ساتھ وہ سر کے بل کنویں میں گر گئی۔ وہ نیچے نیچے جا رہی تھی۔ کنویں کا پانی انتہائی سرد تھا اور ہینی کو اپنے سر کو سطح پر رکھنے کے لیے مشکلات ہو رہی تھی۔ وہ اپنے پر پھڑپھڑاتی رہی۔ بچاؤ کی کوئی صورت اسے نہیں مل سکی۔ اچانک اس کے پاؤں کے ساتھ ایک چیز ٹکرائی۔ جب اس نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ ایک چابی تھی۔ اس نے اس چابی کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیا۔ ہینی کنویں سے باہر آنا چاہتی تھی، لیکن وہ سرد
گیلی اور تھکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نے کنویں کے منہ کی طرف دیکھا تو اس کو بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ کنواں بہت گہرا تھا اور جگہ جگہ سے دیواریں کائی سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ وہاں سے باہر نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، وہ وہاں پھنس گئی تھی۔ ہینی کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ اتنی بے چین تھی کہ اس نے اپنے انجام کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ اب وہ کنویں کی تہہ میں پھنس گئی تھی اور کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چابی کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے اور ہینی نے بالآخر امید کھو دی۔ پانی انتہائی سرد تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے مدد کے لیے بھی پکارا، مگر اس کی آواز پتھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ وہ بالکل تنہا تھی۔ اس کے پاس صرف سنہری چابی تھی جو اس کے ساتھ تھی۔ اچانک بوڑھے کوے نے جب آگے پیچھے ہینی کو ڈھونڈا تو وہ اس کو نہ ملی۔ جب بوڑھا کوا کنویں کے پاس پہنچا تو اس نے ہینی کو آواز دی، جس کے جواب میں ہینی نے ہلکی سی آواز میں اس کی باتوں کا جواب دیا۔ بوڑھے کوے کو سمجھ آ گئی کہ اس کنویں کے اندر ہینی گری۔ ہینی نے چابی بوڑھے کوے کو دکھائی۔ اس نے کہا، میں نے یہ کنویں کے تہہ میں پائی ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس لیے ہے، مگر مجھے لگتا ہے یہ اہم ہے۔ بوڑھے کوے نے چابی کا جائزہ لیا اور پھر سر ہلایا۔ اس نے کہا، واقعی یہ اہم ہے۔ یہ چابی جنگل میں کہیں چھپے ہوئے خزانے کا دروازہ کھولتی ہے۔ مگر یاد رکھو ہینی، کچھ خزانے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ڈھونڈنا نہیں چاہیے۔ ہینی نے بوڑھے کوے کی بات مان لی اور اس خزانے کا راز جاننے کی کوشش نہ کی۔ اس طرح ہینی کا تجسس ختم ہو گیا۔ اس دن اس نے ایک قیمتی سبق سیکھا، ایسا سبق جو وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ جب وہ بوڑھے کوے کے پیچھے فارم کی طرف جا رہی تھی، ہینی نے آخری بار جنگل کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سنہری چابی تھی جو اس کی مہم اور اس کے سیکھے ہوئے سبق کی یادگار تھی۔ اس نے جانا کہ وہ کبھی نہیں بھولے گی کہ اس باڑ کے پار قدم رکھا اور نامعلوم دنیا میں داخل ہوئی۔ Please subscribe the channel and hit the bell icon.